اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم 30ویں پارے کی سورہ نازعات کے بعد سورہ عبسہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نمبر 80 اور اس کی پہلی آیت ہے عبسہ وتولی، اور پیشانی مبارک پہ شکن آیا۔ یہ صورت، اس کا نام ہی اسی سے عبسہ رکھا گیا۔ عبسہ کا معنی ہے پیشانی پہ بل آ جانا، شکن آ جانا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے متعلق فرمایا گیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جب قریش کے بڑے سردار، 3 بڑے سرداروں کے پاس ان کو دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے گئے، ان میں عتبہ بن ربیع، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یہ قریش کے بڑے سردار تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ان کو دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اسی دوران یہ نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں اور اسی گفتگو کے درمیان قطع کرتے ہوئے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ سکھا دیں جس کی آپ کو ہدایت ہمارے لیے ملی ہے، مجھے بھی وہ تعلیم عنایت فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جو ان کے ساتھ صحابی جن کے ساتھ یہ تشریف لاتے ہیں، انہیں اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ اس اشارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات پاک کی مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے تفاسیر کی ہیں، لیکن میری چونکہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، اس سے قبل بھی، کہ تمام تفاسیر کے اندر، تراجم کے اندر، میں یہی پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو چیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے ادب اور محبت کے زیادہ قریب ہو، ہمیں اس کا چناؤ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ چیز بہت کم تفاسیر کے اندر ملی، اور ایسے بھی ہیں جو اس وقت منافقین تھے، انہوں نے یہ آیتیں زیادہ اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیا، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو ایذا پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ کم فہم تھے، کم سمجھ تھے۔ اب جو قرآن اللہ کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا کلام ہے، جو رب کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہت بڑا راز ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ بڑا ضروری ہے، اپنے قلب کا تصفیہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ پاک کلام ہے، اور پاک قلوب میں ہی اس کی معرفت نازل ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں علوم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اکثر علماء نے اس کی جس طرح کے الفاظ تھے سیدھی سیدھی ٹرانسلیشن کر دی کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ کس کے بارے میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں یہ بھی الفاظ جنہوں نے کیے ہیں وہ اپنے انداز سے کیے ہیں۔
کائنڈلی میری گفتگو کو تھوڑی سی توجہ سے سنیں. میں چیٹ کی طرف میرا دھیان کم ہے کیونکہ میں اپنے موضوع کی طرف متوجہ ہوں. تو جو چیٹ میں ہیں وہ اگر کسی کو کوئی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ہماری ٹیم ان سے رابطہ کر کے انہیں سمجھا دے گی انشاءاللہ. یہ ایک میسیج ابھی ساتھ ہی آیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا. کم فہم ایسا کہنا درست ہے؟ تو یہ آپ اس کو ریپیٹ میں جب سنیں گے سمجھ آ جائے گی. میں نے منافقین کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے بارے میں تو ایسا خیال کرنا بھی کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے. تو ذرا توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیے. تیوری چڑھائی اور انہوں نے منہ پھیر لیا. یعنی کہ جب وہ صحابی اس طرح تشریف لائے اور مداخلت کی گفتگو کے دوران، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا خیال تھا، اجتہاد تھا کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے، جن کے بہت زیادہ فالورز بھی ہیں اور جو مالدار ہیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو دین کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا ایک نام حریص علیکم بالمؤمنین، کہ ہمارے ایمان کے لیے حریص ہیں، کہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جنت کی راہ پہ آ جائے، جنت کا رستہ اختیار کر لے، جنت میں داخل ہو جائے. تو اسی غرض سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ان سرداروں کو اکٹھا کیا. اور آپ سب کو بھی معلوم ہے جو یہ امراء لوگ ہوتے ہیں، امیر سردار ٹائپ، یہ ہر وقت اویلیبل بھی نہیں ہوتے گفتگو کے لیے. اور پھر وہ جو ہوں بھی غیر جو کفار ہوں، تو وہ ایک خاص موقع تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو یہ ان کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کرنا شروع فرمائی. تو اسی دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے جب وہ صحابی جو انہیں لے کے آ رہے تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا. اشارہ اس غرض سے ہی تھا کہ وہ چونکہ صحابی ہیں وہ بعد میں بھی مل سکتے ہیں، وہ بعد میں بھی تعلیم لے سکتے ہیں. اور وہ چونکہ نابینا تھے، وہ نہ دیکھ سکے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اس وقت کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس صحابی کو، جو احادیث میں آتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صحابی کو وہ دکیلا اور اپنے اصرار پہ قائم رہے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور یہ اندیشہ کہ یہ جو جن کے اوپر محنت کی جا رہی تھی کہیں اس کا تاثر ان پہ نہ پڑے اور وہ ساری محنت رائے گاہ نہ جائے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے ماتھے پہ پیشانی مبارک پہ شکن لائے اور اس سے اپنی توجہ کو ہٹا کے سرداروں کی طرف توجہ رکھی، جبکہ وہ نابینا تھا. اب یہاں پہ مجھے ایک جو بات میرے دل میں گزرتی ہے جب میں یہ آیات پاک تلاوت کر رہا تھا، کہ میرے رب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر انداز کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے. اگر ہم اس کو محبت کی نظر سے پڑھیں تو یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے. کہیں پہ فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں پہ فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں پہ فرمایا یاسین. مختلف انداز، اے جرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے انداز کو
جیسے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے خلق مبارک کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیجئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کی پیکر فرمانے لگی، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جان لو کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی سراپا قرآن ہے، مکمل قرآن کی وہ تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ان کا خلق مبارک ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں وہی ہیں، انہی کا تذکرہ ہے، انہی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، انہی کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، وہی سب کچھ ہے، انہی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ تو جو میرے ذہن میں یہاں بات آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ انداز بھی بیان کر دیا جائے امت کے سامنے، کہ اگر ہم ذرا تصور میں جائیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی جب پیشانی مبارک پہ شکن آئے تو اس انداز میں وہ کتنے حسین لگتے ہوں گے، وہ بھی تو ایک انداز ہی ہے۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کے پیشانی پہ شکن آتا ہے تو ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، مختلف انداز ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سراپا حسن، آپ کا تو ہر انداز ہی حسین ہے، آپ کا بیٹھنا بھی حسین، چلنا بھی حسین، زلفیں سنوارنا بھی حسین، امامہ سجانا بھی حسین، گفتگو کرنا بھی حسین، مسکرانا بھی حسین، ہر انداز میں ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حسین و جمیل ہیں، کیونکہ حسن سارے کا سارا ہے ہی آپ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کو بھی چاہا کہ امت کے سامنے بیان کیا جائے، کہ امت اس کو بھی ذرا دیکھ لے۔ اور یہاں پہ اکثر علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو عطاب فرمایا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے۔ عطاب کہتے ہیں، اگر میں اس کو سمپل الفاظ میں بیان کروں آپ کے سامنے، تو کسی کو ہلکی سی ڈانٹ، کسی کو ہلکا سا ناراضگی کے ساتھ اس کے ساتھ کلام کرنا۔ لیکن میں نے جو کثیر تفاسیر پڑھنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی محبت میں ڈوب کے اور اپنے بزرگان اہل اللہ سے باطنی فیضان کے بعد جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عتاب نہیں ہے، یہ حقیقت میں لاڈ ہے، جسے بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات یہ بات بولی جاتی ہے کہ جب کسی کو کچھ بنانا ہو، سنوارنا ہو، بڑھانا ہو، اس کی شان بڑھانی ہو، جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اس سے ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور اسی سے ناراضگی ہوتی ہے، غیر سے کبھی ناراضگی نہیں ہوئی۔ جہاں پیار وہاں ناراضگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لاڈ فرمایا، اور وہ کس انداز میں فرمایا؟ یہ جو میں جس انداز سے اس سورہ پاک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ شاید آپ کو یہ رنگ، یہ انداز کہیں نہ ملے، ممکن ہے ہو، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا۔ اور حقیقت میں ہمیں اسی انداز کو اپنانا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ وہ میں آگے بیان کرتا ہوں کس طرح۔ پھر آگے فرمایا، اور آپ کو کیا خبر، وما یدری کا، کیا خبر، شاید وہ پاک ہو جاتا۔ اب یہاں پہ نفی نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے آپ کے کلام سے پاک ہو جاتا۔ یہ ایک محاوراتاً ایک بات ہے
جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے کہتا ہے یار تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تھوڑا پیار تو کر کے دیکھیں۔ اب یہاں پہ جب وہ ایک دوست دوسرے دوست کو کہہ رہا ہے یار تمہیں کیا پتا، یا پھر اس انداز سے کہہ رہا ہے یار کیا پتا وہ پاک ہو جائے، تو اس میں وہ اپنے دوست کی نفی نہیں کر رہا کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، نہیں، یہ ایک انداز ہے گفتگو کا، ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اس انداز میں کہ کیا پتا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اگلی آیت میں اس کی مزید قوی دلیل مل جاتی ہے، فرمایا کہ یا نصیحت قبول کرتا یا نصیحت اس کو فائدہ دیتی، کیا پتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنے دہن مبارک سے میٹھا میٹھا خوبصورت خوشبودار کریمانہ کلام فرماتے اس نبینا کے لیے، تو یقینی طور پہ قوی اس بات کی امید ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیتا۔ کون سی نصیحت؟ اب یہاں پہ اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کس چیز کی نصیحت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں بے شمار جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، امت سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو نام لے کے یا جاہلانہ انداز سے یا کم ادب والے الفاظ سے نہ پکارو، تم تیرا تمہارے الفاظ سے نہ پکارو۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے جو بظاہر سو کالڈ، میں انہیں سو کالڈ اسکالرز ہی کہوں گا، جو جب بات کریں گے تو سیدھا نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور بعض تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا نہیں پڑھتے، بڑے عجیب و غریب انداز سے تیزی میں بات کرنے کی وجہ سے۔ اب وہ جن کا آپ نام لے رہے ہو ان کا تو نام اللہ والوں نے فرمایا کہ اگر تم 1,00,000 کروڑ مرتبہ اپنی زبان کو عطر سے دھو لو نا، خوشبودار کر لو، پاک کر لو، اسی لیے تو کلمے میں بھی اللہ نے پہلے اپنا نام رکھا ہے کہ پہلے بندے میرا نام لے کے پاک ہو جائیں، لا الہ الا اللہ، اور پھر نام لیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اپنی زبانیں پاک کریں، اپنے خیال پاک کریں، اسی لیے درود پاک پڑھنے کا بڑا ادب ہے، باوضو ہو کے، خوشبودار ہو کے، ادب کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، بلکہ جس طرح اپنے والدین کو پکارتے ہو اس سے بھی کئی ہزار گنا بڑھ کے اداب والے الفاظ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو۔ والدین کے لیے حکم ہے کہ کریمانہ گفتگو کرو، وقولوا قولا کریما، کریمانہ گفتگو کرو، اف بھی نہ کرو۔ تو پھر جن پہ کروڑوں والدین قربان ہیں ان کی عظمت و شان کیا ہوگی، ان کے لیے کیسے الفاظ ہوگی۔ پھر ایک طرف سورہ حجرات میں آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اب یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا، کم فہم جاہل لوگ، ان کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کن کو؟ جو بے ادب ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے نہیں پکارتے۔ اب ادھر ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس طرح پکارے وہ بے عقل ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ بن ابن مکتوب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی توجہ دلا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ نصیحت کی بات ہو رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو چونکہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکے، انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، کیا خبر اگر آپ، اور وہ چونکہ غریب بھی تھے، اور غریب کے بارے میں جو فقراء ہیں ان کے بارے میں سورہ انعام آیت نمبر 52 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور ان لوگوں کو نہ دھتکاریں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ فقراء تھے، جیسے اصحاب صفا۔ کیوں؟ اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا تو ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں، اور میں رب ہو کے مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میری امت کے یہ جو ماڑے ماڑے لوگ ہیں نا، یہ آپ سے محبت رکھنے والے، وہ چاہتا تھا میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جاؤں، میٹھی میٹھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنوں، تو کہیں وہ دل توڑ کے اپنا بیٹھ نہ جائے، دل شکستہ نہ ہو جائے۔ تو آپ اگر اس سے نصیحت فرماتے تو ممکن ہے کہ پھر وہ آداب سیکھ لیتا، پھر وہ یہ نصیحت قبول کر لیتا۔ پھر آگے فرمایا لیکن جو شخص بے پرواہ ہے، بے دین ہے، یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ جو وہ سردار تھے قریش کے، جو بے پرواہ ہیں، جنہیں کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا، اور جو فقراء کو کم تر سمجھتے ہیں۔ تو جو شخص بے دین بے پرواہ ہے تو آپ اس کے لیے زیادہ اہتمام فرما رہے ہیں دین کی دعوت کا، تبلیغ کا، یعنی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ پر تو اس کی ذمہ داری ہی نہیں۔ آگے 7ویں آیت میں فرمایا حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے۔ اب سورہ شعراء آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اپنی امت سے بہت زیادہ محبت فرمانے والے، بہت زیادہ، 100 ماؤں سے بڑھ کے۔ تو میرے لجپال مہربان شہنشاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا دل ہوتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، آگ سے بچ جائیں، اور ان کی وجہ سے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو پیروکار ہیں، جو ان کے غلام ہیں، وہ بھی بچ جائیں۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں بھی آیت نمبر 70 میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے متعلق غم نہ کریں۔ اب دیکھیں کتنا لاڈ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اور یہ ساری گفتگو بھی اسی لاڈ میں کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا مشاہدہ فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان لوگوں کے ایمان کے لیے صبح و شام اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، مشقت فرما رہے ہیں، ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں امت کی دعاؤں میں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے سونے، اے پیارے، النجم، اے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے متعلق غم نہ کریں، اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں۔ جس طرح کہتے ہیں نا فلاں بندے کا دل چھوٹا ہو گیا، وہ دکھی ہو گیا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک غم زدہ ہو جاتے تھے امت کے لیے۔
اور اسی طرح سورہ فاتر آیت نمبر 8 میں بھی اسی بارے میں فرمایا، سو آپ ان کے غم میں اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہے ہی بے پرواہ ہیں، یہ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا اس چیز کا، اور حقیقت بھی تھی، پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، بتا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی کوشش جاری رکھی کہ ہو سکتا ہے کبھی اللہ کی رحمت جوش میں آئے میری کوشش کو ہی دیکھ کے، اور کب کس پہ نظر کرم ہو جائے۔ نظر کرم ہوئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو معاذ اللہ قتل کی غرض سے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے دل بدل دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی دعا سے۔ تو اللہ نے یہ تسلی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ پر تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کی طرف اپنی توجہ کو برقرار رکھا کہ کہیں یہ سردار دین سے دور نہ ہو جائے، کہیں یہ جو میں دعوت ان کو دے رہا تھا یہ اس سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ جو فقیر آیا تھا نبینا صحابی، اور وہ جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا، کوشش کس طرح، کیونکہ نابینا تھے تو دوسرے کا سہارا لے کے آئے، اور اللہ کو ان کی یہ بھی ادا پسند آئی کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود کوشش کرتا ہوا آیا، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یہ بے پرواہ ہے، بے دین ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ تو آپ اس سے بے توجہی یعنی بے دھیان، اس کی طرف سے توجہ ہٹا رہے ہیں، جبکہ میرے سونے آپ کی توجہ سے ہی تو سارے کرم ہیں، آپ تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور اس کو بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے نا۔ یہ جس انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پڑھیں گے تو اس سے محبت ہی چھلکے گی، لاڈ ہی آئے گا کہ آپ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت عطا کی ہے، جو آپ کرم فرماتے ہیں امت کی طرف، وہ بھی اس کا مستحق ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے توجہ ہٹا لیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ توجہ ہٹا دیتے ہیں وہ تو برباد ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے، اس پہ تھوڑی نظر کرم فرمائیے۔ پھر فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے، قرآن کی جو یہ آیات ہیں یہ نصیحت ہے، جو شخص اس چاہے اسے قبول کر لے، ہر کوئی قبول نہیں کرتا، جس کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے وہی قبول کرتا ہے۔ معزز و مکرم اوراق میں ہیں جو نہایت بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، ایسے سفیروں کے ہاتھوں سے ہیں۔ سفیر کون ہیں؟ جو وحی لے کے آنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ یہ قرآن کی شان بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کتنا بلند مرتبہ ہے، کتنا پاکیزہ۔ تو جو اتنا بلند مرتبہ اور اتنا پاکیزہ ترین کلام ہے رب کا، وہ ایسے بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ جس کے دل میں بغض ہو، یا جس کو ادب ہی نہ ہو، جس کا من میلا ہو؟ نہیں، من پاک کرنا پڑتا ہے نا۔ ایسے سفیروں کے ہاتھوں سے ہیں جو بڑے صاحبان کرامت پیکران طاعت ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سارا ارشاد فرمایا، اور اس کی یہ تفسیر جو بیان کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے، اس کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ آیات پاک نازل ہوئی، تو اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک
وہ جو نبینا صحابی تھے ان پہ بڑی نظر کرم فرماتے تھے. جب بھی وہ تشریف لاتے تو اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ صحابی جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ سے اس انداز میں کلام کیا، مجھ سے اس انداز میں لاڈ کیا، اس انداز میں محبت کی، یہ اس کی وجہ بنا ہے. لیکن وہ جو منافقین ان آیات کا بار بار تکرار کرتے تھے وہ اور غرض سے کرتے تھے، وہ اس پہ خوش تھے معاذ اللہ کہ دیکھیں جی وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو اس پہ اللہ نے عطاب فرما دیا ہے. وہ ایذا پہنچانے کی غرض سے یہ کام کیا کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے اس کے بعد 2 غزوات میں جب شریک ہوئے تو مدینہ شریف میں انہی صحابی کو 2 مرتبہ اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. اور یہ جو صحابی ہیں ان کی قادسیہ کی جو جنگ تھی اس کے اندر ان کی شہادت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے ان اخلاق حسنہ کو اور رحمت للعالمینی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت اور ہوتی ہے، ظاہر اور ہوتا ہے. قرآن کی سمجھ اس وقت ہی آ سکتی ہے جب دل میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جوش مار رہی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.